الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات. الحمدللہ، سیرت رسول خدا کے سلسلے میں آج ہماری مجموعی اعتبار سے 46ویں تقریر ہے اور مسلسل یہ تیسرا سال ہے کہ اسی عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے. تاریخ بعض اوقات بہت ہی خشک موضوع بن کے رہ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے جس وقت بعض مخلص مومنین کرام کی دعوت پر اس سلسلے کا آغاز کیا تھا تو بہت زیادہ ڈرتے اور یہ امکان ہی نہ تھا کہ 1 سال سے زیادہ یہ سلسلہ چل سکے گا، لیکن الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں نہ صحیح ایک معقول تعداد مسلسل 2 سال ہم کو ملی کہ جس نے پوری توجہ کے ساتھ تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم ہستی کی زندگی کے حالات کو سنا. اور میں نے دونوں سالوں میں پہلی تقاریر میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ایک طرف تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں نجات نہیں ملے گی جب تک کہ یہ تیری پیروی نہ کرے. اور پیروی کرنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. اور کبھی قرآن نے یہ اصول دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اپنی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ دیکھنا چاہو تو رسول کی زندگی کو دیکھ لو، اس لیے کہ رسول کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے. عالم غربت سے دنیاوی شہنشاہیت تک کا سفر پیغمبر نے کیا ہے اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے اور رسول کی زندگی میں اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو. تو اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کبھی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کن حالات میں زندگی کو گزارا. جب مکے میں وہ ماحول اور زمانہ تھا کہ ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے اور سارا مکہ پیغمبر اسلام کا احترام کرتا ہے اور اتنی محبت کی جاتی ہے کہ جو پچھلے سال کی ایک تقریر میں تذکرہ آ گیا کہ حجر اسود لگانے کے مسئلے پہ جھگڑا ہوا اور یہ تجویز رکھی گئی کہ کل جو آدمی سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے خانہ کعبہ میں داخل ہو ہم اسے اپنا جج بنائیں. پیغمبر اسلام آئے، یہ تو تاریخ کا ہر طالب علم جانتا، مگر یہ جملہ بہت کم پڑھا جاتا کہ جب پیغمبر اسلام کو آتا دیکھا تو انتہائی خوشی کے عالم میں سب نے آگے بڑھ کے کہا کہ جاء الصادق جاء الامین، وہ صادق و امین آ گیا کہ جس کے فیصلے پر اب کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. کل جب یہ تجویز رکھی جا رہی تھی تو ان کے ذہنوں میں نہ تھا کہ کون آئے، کوئی بھی آ سکتا، مگر پیغمبر اسلام کو آتا دیکھا تو واقعاً دل سے ہر انسان خوش ہو رہا. اور اسی مکے میں پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ کتنی زیادہ توہین اور بے عزتی کی جا رہی دنیاوی اعتبار سے. جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا
انسان کے لیے ایک نئے ماحول میں، ایک نئے محلے میں، ایک نئے شہر میں جا کے اپنی زندگی کو بدلنا آسان ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر کہ جہاں کل تک عزت ہو رہی، ایک ایسی بات کہہ دینا کہ پہلے سے معلوم ہے کہ احترام کرنے والے دشمن بن جائیں گے، بہت ہی مشکل ہے پیغمبر اسلام کی زندگی۔ وہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں رسول ہیں اور کس طرح اسلام کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال کی تقاریر میں آگے چل کر وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ جب مدینے میں جا کے ایک حکومت قائم ہو گئی تو کیا حکومت ملنے کے بعد اللہ کے رسول کے طریقے میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں۔ تو کوئی انسان چاہے وہ شہنشاہ ہو یا ایک معمولی غریب، پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میری زندگی کے لیے کوئی واقعہ موجود نہیں، مگر اس کے خاطر ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ سیرت رسول کا جائزہ لینا پڑے گا۔ 45 تقاریر سننے کے بعد آپ حضرات کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میرا طریقہ کار کیا ہے۔ جب تاریخ پہ گفتگو ہوگی تو مکمل تاریخ پر، اور کیونکہ یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو تسلسل چاہتا، اس اعتبار سے اگر کبھی کوئی مخصوص تاریخ آ جائے تو یقیناً ایک طرف دل یہ چاہتا کہ اس مخصوص تاریخ کا حق ادا کیا جائے، کوئی ولادت کی تاریخ، کوئی شہادت کی تاریخ، کوئی وفات کی تاریخ، مگر دوسری جانب یہ خیال بھی ہوتا کہ سال میں ہمیں بمشکل تمام 12، 14، 15 تقاریر کا موقع ملتا ہے، ربیع الاول کے آخر سے رجب کے آخر تک ایک ایک تقریر کی اہمیت ہوتی، موضوع بہت وسیع ہے۔ ابھی 45 تقاریر کے باوجود ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کے 1/3 واقعات کو بھی بیان نہیں کر پائے، تو جتنا بھی وقت ملے اسے غنیمت سمجھا جائے۔ میں پہلے ہی معذرت کر لوں کہ ولادت ہو، شہادت ہو، وفات اور دیگر مخصوص تاریخوں میں بھی میرے لیے اپنے موضوع سے ہٹنا بہت مشکل ہوگا، اور میرے اطمینان کے لیے یہ ایک بات کافی کہ ہمارے یہاں جتنی بھی مخصوص تاریخیں آئیں گی ان کا تعلق جن ہستیوں سے ہوتا، ان تمام ہستیوں کے لیے ذکر رسول سے زیادہ مبارک ذکر کوئی تھا ہی نہیں، اور ان تمام ہستیوں کی سیرت کا تعلق بھی پیغمبر اسلام ہی کی سیرت سے ہے۔ آج بھی ہماری گفتگو آج کی اہم ترین تاریخ کی مناسبت سے ہٹ کر ہے، مگر مسئلہ وہی ہے کہ اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ آپ ہماری مجبوریوں کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ پوری سیرت رسول تو 4 یا 5 سال میں جا کے مکمل ہوگی، لیکن سیرت رسول کا ایک واقعہ بھی ایسا تھا کہ پچھلے سال اس کا بیان شروع ہوا مگر مکمل نہ ہو سکا، آج اس کا بیان مکمل کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے اس منزل پر ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ 40ویں سال پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اور 10 سال مزید گزر گئے۔ ان 10 سالوں میں جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 50 سال پہنچ گئی، شروع کے 3 سال وہ ہیں کہ تبلیغ خفیہ طریقے سے ہو رہی، چھپ کے کی جا رہی، اور اتنے عام طریقے سے ہو رہی کہ قریش مکہ کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان کے دین کے لیے کتنا بڑا خطرہ ان کے سامنے آ رہا۔ 3 سال گزرنے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم آیا۔ دعوت ذی العشیرہ کی صورت میں خاندان بنی ہاشم کو خصوصاً اور ویسے تمام قریش کو عمومی طور پر یہ پیغام پہنچایا گیا۔ مخالفت کا آغاز کھل کے ہونے لگا، مگر شروع کے 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد پھر جو ہمارے پاس مزید 2 سال آتے ہیں، ان 2 سالوں میں قریش نے کوشش یہ کی کہ اگر مصالحت سے کام چل جائے، کمپرومائز ہو جائے، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر پیغمبر اسلام خاموش ہو جائیں تو زیادہ بہتر۔ ابھی براہ راست پیغمبر اسلام سے حملے شروع نہیں ہوئے، کسی نے اپنی مرضی سے کر دیا تو کر دیا، مگر مجموعی طور پر قریش نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، بلکہ ابھی پیغمبر اسلام کے پاس آ کے کبھی ان کو لالچ دیا جاتا، کبھی پیغمبر اسلام کے سرپرست اور اولین مسلمانوں میں اہم ترین جناب ابو طالب کے پاس جا کے ان سے درخواست کی جاتی اور مکے کی اور قریش کی وحدت کے نام پر کوشش کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو خاموش کرا دیا جائے۔ 2 سال اسی بات چیت اور مذاکرات میں گزرتے، پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 45 سال ہو جاتی، اسلام کے پیغام کو 5 سال گزر جاتے۔ قریش تو مذاکرات میں لگے ہوئے،
مگر پیغمبر اسلام اپنی تبلیغ کے کام میں مشغول ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ 2 سال کے مذاکرات کے بعد جب قریش مڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا تو یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جسے ہم نے چند آدمیوں کا ایک مختصر سا گروہ سمجھا تھا، وہ اسلام تو اتنی تیزی سے پھیل گیا ہے کہ مکے کے باہر تک یہ آواز پہنچ چکی۔ اب ان کے سامنے ایک خطرہ اور آ گیا کہ اب تک تو ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، مذاکرات کیے جاؤ، اگر ناکام ہو گئے تو ان کو یہیں پہ ختم کیا جا سکتا، مگر مذاکرات کے دوران پیغمبر اسلام نے مکے کی زمین کے باہر حبشہ، جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا ایک مرکز اور بنا دیا۔ وہ آزاد سرزمین ہے، وہاں نہ قریش کی طاقت کام آ سکتی اور نہ ہی مکے والوں کا پروپیگنڈا۔ چنانچہ یہ دیکھنے کے بعد کہ مسلمانوں کو ایک دوسرا مرکز مل گیا اور آزاد علاقے میں ملا، قریش نے اب اپنی پلاننگ کا یہ منصوبہ بندی کا رخ موڑا۔ اب مذاکرات سے بات نہیں چلے گی، پیغمبر اسلام کے خلاف کھلا حملے ہونے لگے۔ 2 سال اس میں گزر گئے، 7 سال ہو چکے ہیں اعلان رسالت کو۔ قریش نے دیکھا کہ ان تمام سختیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، قریش گھبرا گئے، آپس میں مل کے ایک معاہدہ کیا اور 3 سال کے لیے پیغمبر اسلام کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ یہاں پہ اکثر ایک غلط فہمی ہو جاتی، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قریش نے یا مکے والوں نے پیغمبر اسلام کو شیب ابی طالب میں نہیں بھیجا تھا، انہوں نے تو آپس میں صرف ایک معاہدہ کیا تھا کہ اب ہم لوگ اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ جناب ابو طالب یہی بہتر سمجھا کہ ان حالات میں مکے کو چھوڑ کر مکے کے باہر چلے جاؤ۔ سال میں صرف 2 مرتبہ اجازت ملتی، یہ 2 مہینے وہ ہیں کہ جب قریش اپنے کاروبار کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بنو ہاشم کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں۔ 1 مہینہ حج کا ہے، 1 مہینہ عمرے کا۔ عمرے کا مہینہ یعنی رجب، حج کا مہینہ یعنی ذی الحجہ۔ ان 2 مہینوں میں موقع ملتا کہ بنی ہاشم اس 3 سال کی قید کے دوران باہر نکلنے کے بعد جتنی خرید و فروخت کر سکتے ہو کریں، مگر اس وقت بھی ماحول اتنا خطرناک ہوتا کہ بنی ہاشم دن کے وقت باہر نہیں آتے بلکہ رات کے وقت باہر آ کے خرید و فروخت کرتے۔ آج بھی مکے میں ایک ایسا بازار موجود جس کا نام ہے سوق اللیل، بہت ہی مشہور بازار، جسے عوامی زبان میں چھپرا مارکیٹ کہا جاتا۔ یہ وہ بازار آج بھی کہ جہاں پہ مکے کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر کہہ لیجیے کہ قائم ہے، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے پیچھے جنت المعلا کے راستے میں سوق اللیل یعنی رات کا بازار، جس کو رات کا بازار کہتے ہی اس لیے کہ بنی ہاشم 3 سال کے شیب ابی طالب میں قید رہے، سال میں 2 مرتبہ باہر آنے کا موقع ملتا تو رات کے وقت باہر آتے، کیونکہ بازاروں کی بھیڑ بھاڑ بنی ہاشم پر حملہ کرنا بہت آسان، رات کو اور کوئی نہیں ہوتا سوائے بنی ہاشم کے اور ان دکانداروں سے کہ جو ان 2 مہینوں میں باہر سے آ کے اپنی دکانیں لگاتے ہیں۔ 3 سال گزرے اور ہمارے سامنے جناب ابو طالب کے ایمان کی ایک قوی دلیل آئی کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے چچا سے صرف اتنا کہا کہ اس معاہدے کو دیمک کھا چکی تو جناب ابو طالب کتنے اعتماد کے ساتھ قریش کے مجمع میں پہنچے۔ یہ ساری تفصیل پچھلی دفعہ آئی، لیکن 3 سال کی یہ قید اس وقت ختم تو ہو گئی جب معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، مگر اسی سال پیغمبر اسلام کو یکے بعد دیگرے وہ 2 غم برداشت کرنا پڑے، جس کی وجہ سے اس پورے سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال ہو گیا۔ ایک اسی ربیع الاول میں یا رجب جناب ابو طالب کا انتقال، جو پیغمبر اسلام سے عمر میں 35 سال بڑے تھے اور جناب عبداللہ کے بھائی تھے، اس اعتبار سے زیادہ قریب کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، مختلف بیویوں ابو طالب اور عبداللہ کی ماں ایک ہی، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، 35 سال بڑے تھے۔ پیغمبر اسلام کا جس طرح ساتھ دیا اس کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا کہ 1 سال پیغمبر اسلام ماتم کر رہے ہیں۔ اسی دوران رمضان کے مہینے میں جناب خدیجہ طاہرہ کا بھی انتقال ہو گیا، مسلمانوں کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک وہ کہ جس نے پیغمبر اسلام مکمل طریقے سے جسمانی تحفظ دیا، دوسرا وہ کہ جس نے پیغمبر اسلام کو گھر کا سکون اور تمام مسلمانوں کو مالی تحفظ دیا تھا۔ پیغمبر اسلام کا غم 1 سال جاری رہا۔ قرآن کا وعدہ ان مع العسر یسرا،
ہر غم اور پریشانی کے بعد خدا تم پر رحمت نازل کرے گا. ہر غم اور پریشانی کے بعد اگر تم نے صبر سے کام لیا تو خدا تمہیں نعمتیں دے گا. عام الحزن اختتام کو پہنچتا اور معراج کا سفر شروع ہو جاتا. اس سفر معراج کے بارے میں سارے گزشتہ 6 تقاریر ہو چکی اور یہ دیکھتے ہوئے کہ 7ویں تقریر کا موقع نہیں تھا، بات کو نامکمل رکھا گیا تھا. اسی سفر معراج کے سلسلے کا ایک آخری مسئلہ کوشش کروں گا کہ آج مکمل ہو جائے. 1 سال عام الحزن پیغمبر اسلام کے غم کا سال گزرا. جب یہ سال اختتام کو پہنچا تو ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ کا رسول اس زمین سے آسمانوں کی جانب گیا. یاد کیجئے وہ سارا واقعہ کہ مکے سے پیغمبر اسلام کو کوہ طور لے جایا گیا، وہاں سے پیغمبر اسلام کو بیت المقدس لایا گیا، بیت المقدس سے پیغمبر اسلام پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچے. 7ویں آسمان کے قریب ہی جنت اور جہنم سے پیغمبر نے جنت کا دورہ کیا، جہنم کا دور سے جائزہ لیا، بیت المعمور کا طواف کیا، عرش اور کرسی کے قریب پہنچے اور پھر وہاں پہنچ گئے کہ جس کے آگے جبرائیل نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جو احکامات لینا تھے، سفر معراج کا جو مقصد تھا، وہ ساری باتیں گزشتہ سال کی آخری تقریر میں بیان ہو چکی. پیغمبر اسلام واپس آئے. جبرائیل سرحد پر کھڑے ہوئے پیغمبر کا انتظار کر رہے. پیغمبر اور جبرائیل اب واپس چلے. واپسی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے پا رہا. ایک مرتبہ المواعظ العددیہ کتاب کی یہ روایت ہے، ایک مرتبہ جو واپسی کا سفر ہو رہا تو جبرائیل نے پیغمبر اسلام سے ایک سوال کیا. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے عقائد میں یہ شامل ہے کہ رسول اور امام کو علم غیب ہوتا ہے، مگر سفر معراج میں بعض مقامات پر پیغمبر کا سوال اس طرح ہوتا کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر کو یہ بات معلوم نہ تھی. اس کی مصلحتیں، اس کی وجوہات گزشتہ سال بیان ہو چکی. آج کی روایت کے شروع میں بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ معاذ اللہ شاید پیغمبر ان باتوں سے ناواقف نہیں تھے، بلکہ معراج میں پیغمبر نے ایک خاص وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا. تفصیل جو کہ بیان ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں. واپسی کا سفر شروع ہو چکا. جانے میں تو پیغمبر اسلام کو کئی مقامات پہ ٹھہرنا پڑا، کیونکہ پہلے تو دنیا کا دورہ کرانا. کوہ طور پہ لے جایا گیا تاکہ حضرت موسیٰ نبوت کا آغاز جہاں سے ہوا وہ مقام دیکھ لیں. بیت اللحم میں لے جایا گیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت جہاں ہوئی وہ مقام دیکھ لیں. مسجد کوفہ لے جایا گیا جہاں جناب آدم دفن سے. بیت المقدس لایا گیا تاکہ تمام انبیاء کی جماعت کو نماز پڑھائیں. مسجد شجرہ لایا گیا تاکہ پیغمبر وہاں سے لبیک کہتے ہوئے آسمانوں میں جائیں. ان کی سرزمین کے قریب سے گزارا گیا تاکہ پیغمبر اس دنیا کا وہ مقام بھی دیکھ لیں کہ جو آخری دور میں مرکز بننے والا ہوگا ہدایت کا. پھر پہلے آسمان پر فرشتوں سے ایک ملاقات، پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں عذاب پانے والوں کو دیکھنا، دوسرا تیسرا چوتھا آسمان، چوتھے آسمان کے اوپر پھر کچھ فرشتوں سے ملاقات، پھر 5واں 6واں 7واں آسمان، بیت المعمور، جنت جہنم، یہ ساری تفصیلات. مگر واپسی کا سفر تو بہت آسان، سیدھا پیغمبر اسلام کو مکے میں اسی مقام پہ اترنا ہے کہ جہاں سے سفر شروع ہوا تھا. وہ مقام کون سا ہے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہیں پہ آنا. البتہ واپسی کے سفر ایک ایسی بات پیش آ گئی کہ روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر واپس آ رہے، واپس آتے آتے کا جبرائیل ایک مرتبہ پھر ہم کو موڑنا، جہاں سے ہم چلے یعنی واپسی کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا 7واں آسمان، وہاں دوبارہ میں جانا چاہتا ہوں. کیوں پیغمبر نے یہ کیوں کہا؟ روایت یہ بتاتی کہ جب پیغمبر پروردگار عالم سے تنہائی میں احکامات لے کے آئے، جبرائیل کے ساتھ واپس چلے. جبرائیل نے واپسی میں، کیونکہ سفر تو بڑی تیزی سے ہو رہا، سوال کیا اللہ کے رسول جب آپ نے جنت کا دورہ کیا تھا تو کیا جنت کے دروازوں کو غور سے دیکھا تھا؟ اب جنت کس انداز کی ہے اس کی تفصیلات قرآن کی آیتوں تک میں موجود ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے صرف ایک بات بیان کرنا کہ جنت کے چاروں طرف ایک دیوار اور اس دیوار کے باہر 7 اور دیواریں، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے 8 دروازے. ایک دروازے کو انسان طے کرے تو دوسرا، دوسرے کو طے کرے تو تیسرا، تیسرے کو طے کرے تو چوتھا، اس طرح 8 دروازے. اور جہنم کے گرد اسی طرح سے 7 دروازے. پیغمبر اسلام جنت میں ہو کے آئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے آئے. پچھلے سال کی معراج کی 2 تقاریر میں جنت کا تذکرہ ہوا تھا.
جہنم کو بھی پیغمبر اسلام نے دور سے دیکھا، جہنم کے عذاب کو بھی دیکھا، بلکہ وہ تو پہلے ہی آسمان کے اوپر جہنم کا ایک شعلہ پیغمبر اسلام کو دکھایا گیا۔ لیکن جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، جب آپ نے جنت کا دورہ کیا تھا اور جب آپ نے جہنم کو دیکھا تھا تو کیا جنت اور جہنم کے دروازوں کو بھی دیکھا؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں، انہی دروازوں سے گزر کے تو میں جنت میں گیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول، کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان دروازوں پر کیا لکھا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں جبرائیل، میں ان دروازوں میں داخل ہوتا چلا گیا۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، جنت کے 8 دروازے اور ہر دروازے پر پہلے وہ جملہ لکھا ہوا کہ جو ایک طرح سے کنجی ہے اس دروازے میں داخل ہونے، اور اس کے بعد ہر دروازے پر خدا کی طرف سے 4 باتیں لکھی گئی، یعنی 8 دروازے تو 32 نصیحتیں خدا کی طرف سے۔ اور اللہ کے رسول، جہنم کے 7 دروازے۔ اچھا، جہنم میں داخل ہونے کے لیے تو کسی کنجی ونجی کی ضرورت نہیں، وہ تو کھلے ہوئے دروازے ہیں، انسان بڑی خوشی کے ساتھ جا سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی پاسپورٹ ہو یا ہاتھ میں چابی ہو یا کوئی اجازت نامہ۔ تو جہنم کے دروازوں کے اوپر اس قسم کا کوئی جملہ نہیں لکھا، البتہ ہر دروازے پر نصیحت کی 3 باتیں لکھی۔ گویا جہنم کے 7 دروازوں پر 21 نصیحتیں خدا کی طرف سے، جنت کے 8 دروازوں میں ہر ایک پر 4 باتیں، 32 نصیحتیں خدا کی طرف سے، اور جنت کے دروازوں پر وہ جملہ بھی ہے کہ جس سے آپ جنت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ سمجھیے یا ویزا سمجھیے یا وہ کنجی سمجھیے کہ جس کی مدد سے جنت کا دروازہ کھلتا۔ پیغمبر اسلام نے یہ تفصیل سنی، ایک مرتبہ کہا جبرائیل واپس چل، اسی جنت و جہنم کی طرف واپس جانا جس کا دورہ پیغمبر ابھی سفر معراج سے کر چکے۔ جبرائیل نے ایک ایسی بات بتائی کہ پیغمبر کو واپس ہونا، مگر معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ پیغمبر کو یہ باتیں معلوم نہیں، پچھلے سال کی تقریر میں آ گئے کہ اس گفتگو کے طریقے کا خاص مقصد تھا۔ پیغمبر نے کہا واپس چلو، اب جبرائیل اور پیغمبر اسلام واپس ہوئے۔ پیغمبر اسلام اس دفعہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فقط دروازوں کو دیکھیں گے، 8ویں دروازے سے واپس آئیں گے۔ جبرائیل پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا دروازہ نظر آیا۔ اب جنت کے 8 دروازوں کا نام بھی، پہلے دروازے کا نام ہے باب المعرفہ، یعنی باب معرفت، در معرفت۔ جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الذکر، یعنی ذکر کا دروازہ۔ تیسرے دروازے کا نام ہے باب الشکر، یعنی شکر کا دروازہ۔ یہ سب پیغمبر نے شب معراج دیکھا، اس لیے ہماری گفتگو میں آ گیا۔ چوتھے دروازے کا نام ہے باب الرجا، یعنی امید کا دروازہ۔ 5ویں دروازے کا نام ہے باب الاخلاص، یعنی خلوص کا دروازہ۔ 6 دروازے کا نام ہے باب الخوف، یعنی خوف خدا کا دروازہ۔ 7ویں دروازے کا نام ہے باب الدعا، یعنی دعا کا دروازہ۔ اور 8ویں کا نام ہے باب الاقتداء، اقتداء کا دروازہ، یعنی 8واں دروازہ جنت کا آخری دروازہ۔ اس سے کوئی آدمی اکیلے جا ہی نہیں سکتا، بلکہ کسی نہ کسی کی پیروی میں اس کو جانا پڑے گا، کسی کا دامن تھام کے جانا پڑے گا۔ یہ جنت کے 8 دروازے، اور ان 8 دروازوں میں پہلا دروازہ پیغمبر اسلام واپس آتے آتے، مکے کی طرف آتے آتے 7ویں آسمان کی طرف پیغمبر لوٹ گئے، جنت کے قریب پہنچے، پہلا دروازہ شروع ہوا، اوپر لکھا ہے باب المعرفہ، اور سب سے پہلے تو وہی پاسپورٹ یا ویزا جو بھی کہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا کہ ہر خوشی کا اور ہر کامیابی کا کوئی سبب ہوتا۔ یہ جملہ لکھا ہوا کہ دنیا میں انسان جو خوشی بھی حاصل کرتا، جو کامیابی بھی حاصل کرتا، اس کا کوئی سبب۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے 4 سبب۔ اچھا، ہم اور آپ اپنی جگہ جو بھی سمجھیں، ہمارے نزدیک تو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، دھوکہ دینا پڑتا، فراڈ کرنا پڑتا، کسی کا حق مارنا پڑتا، تبھی تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، تبھی تو ہمارا اچھا بنگلہ، بڑی گاڑی، بچوں کے اچھے اسکول میں تعلیم، یہ سارے خواب پورے ہو سکیں گے۔ مگر جنت کے دروازے پر معراج کی رات واپس آتے آتے پیغمبر اسلام یہ دیکھ رہے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا کہ ہر خوشی اور کامیابی کا کوئی سبب، اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے 4 سبب، یہ خدا کی طرف سے نصیحت آ رہی۔ کلمے کے نیچے یہ جملہ لکھا ہوا، اور وہ 4 سبب کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس وقت بھی محدود ہے اور میرا موضوع صرف حالات معراج ہے، تفصیل میں نہیں جانا، اس لیے ان میں سے کسی بات کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، ورنہ ایک ایک بات ایسی کہ ایک ایک تقریر اس کے اوپر ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام فرما رہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
دنیا میں کامیابی کے 4 سبب ہیں۔ نمبر 1 قناعت، اللہ نے جتنا دیا، ہاں کوشش کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اسی میں محدود کر لے، اپنی جس کو اردو میں کہتے ہیں چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، زیادہ خواب نہ دیکھے، زیادہ خواہشات دل میں نہ رکھے۔ قناعت کا مطلب کیا؟ یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی کام ہی نہ کرے اور کہے کہ بس روکھی سوکھی میں گزارا۔ حلال طریقے سے جتنی محنت کرنا ہے کرو، پھر جو مل جائے اسی کے اندر محدود ہو جاؤ۔ نمبر 2 ترک حسد، حسد کو اپنے دل سے نکال پھینکو، کسی کے خلاف حسد پیدا نہ ہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ دوسروں کے خلاف حسد نہ ہو انسان دنیا میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ نمبر 3 ترک کینہ، کینہ دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے تم سے ظلم کیا، کسی نے تم سے زیادتی کی، آج وہ معافی مانگ رہا یا آج وہ پشیمان، جب وہ آج اپنے طریقے کو بدل چکا، تم بھی اپنے دلوں سے کینے کو نکال پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح عرب کے جاہلوں کا طریقہ کہ سال ہر سال تک دشمنی کو پروان چڑھایا جاتا، 20 سال پہلے اس نے نقصان پہنچایا، ہم انتقام کے فکر میں ہے کہ جب موقع ملے گا جس طریقے سے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا اس سے بڑھ کے انتقام لیں گے۔ کینہ، یہ کینے کی وضاحت میں مجھے اتنی تفصیل بیان کرنا پڑی۔ کینہ اپنے دلوں سے نکال دو، انتقام، دشمنی، کسی کے خلاف ہر لمحے اس کو نقصان پہنچانے کی فکر، یہ دل سے نکال دو۔ اور نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت، یہ 4 چیزیں در جنت پر، اور دروازہ بھی وہ جس کا نام ہی ہے معرفت کا دروازہ۔ 4 باتیں لکھی، حسد کا ترک کر دینا، کینے کا ترک کر دینا، قناعت کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ پیغمبر آگے بڑھے۔ دوسرا دروازہ باب الذکر، ذکر کا دروازہ پیغمبر کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ تو سب سے اوپر لکھا، اور اس کے بعد لکھا وہی جملہ جو پہلے دروازے پر ہے ذرا تبدیلی کے ساتھ، کہ دنیا میں ہر خوشی اور ہر کامیابی کا کوئی سبب ہوتا، اگر کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہے تو اس کے 4 طریقے۔ پہلے دروازے پر تھا دنیا میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دوسرے دروازے پر ہے آخرت میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس کے 4 طریقے۔ اور 4 طریقے کیا؟ دیکھیے میں مذاق نہیں اڑا رہا یا کسی عمل کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن ہمارے یہاں تصور تو یہی کہ جتنا دیر مصلی پر بیٹھو، جتنی زیادہ تسبیحیں پڑھو، جتنا زیادہ اعمال کرو، وہ ساری سنت باتیں، مگر جنت کے دروازے پر 4 باتیں کیا لکھی؟ آخرت میں کامیابی، نمبر 1 یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، نمبر 2 بیواؤں کا خیال کرنا، نمبر 3 مومن کی حاجت پورا کرنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہو کوشش کرنا۔ یہ نہیں لکھا ہے کہ مومن کی حاجت پوری کرنا اس لیے کہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں، حاجت مومن کے لیے صحیح کرنا، کوشش کرنا۔ اور نمبر 4 فقراء اور مساکین کی خبر گیری کرنا۔ یہ 4 چیزیں جو آخرت میں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر مزید آگے بڑھتے ہیں تو تیسرا دروازہ نظر آ رہا، اس کا نام ہے باب الشکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اور اس دروازے پر پہلے تو وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے بعد جو اللہ کی سب سے بڑی ایک نعمت جس کو ہم اور آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کے حوالے سے 4 باتیں۔ دروازے کا نام ہے باب الشکر، شکر کا دروازہ۔ اور اس کے نیچے جملہ کہ جو انسان کامیابی حاصل کرتا ہے اس کا کوئی سبب ہوتا۔ اگر کوئی انسان اپنی تندرستی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 طریقے اس کو اختیار کرنا ہوں گے۔ بار بار روایتوں میں آیا کہ ایک نعمت ایسی کہ انسان اس پر توجہ ہی نہیں دیتا، اور وہ ہے تندرستی، جس کے بارے میں اکثر میں ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں۔ جب شیخ سعدی غربت کے عالم میں آئے، اپنے زمانے کا ایک عظیم عالم، اپنے زمانے کا ایک عظیم محسن، جس نے اللہ کے دین کی خدمت بھی بہت زیادہ کی، مگر غربت کا یہ عالم کہ پاؤں میں جوتے تک نہ رہے، ننگے پیر گھومنا پڑا، تو اللہ سے یہی شکوہ تو کیا تھا پروردگارا میں اپنی ساری زندگی میں تیرے احکامات کی پیروی کروں اور تیرے دین کی خدمت کروں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے دین، بے نمازی، حلال و حرام کا خیال نہ کرنے والے وہ تو لکھپتی اور کروڑپتی بنتے جا رہے ہیں، اور دین کا ایک خادم یہ حالت کے پاؤں میں جوتا نہیں، یہ شکوہ کر کے گھر سے نکلے، مسجد کے دروازے پہ نگاہ پڑی، بے اختیار توبہ کرتے ہوئے مسجد میں گئے اور نماز استغفار کو ادا کر کے شکر کا سجدہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ 5 منٹ پہلے تو اللہ سے اتنی شکایت، توبہ کس بات؟ کہا دروازہ مسجد پہ میں نے دیکھا
ایک ایسا فقیر بیٹھا کہ جس کے دونوں پاؤں گھٹنے سے کٹے ہوئے. تو میں نے سوچا کہ اللہ مجھے جوتا نہ دیا نہ صحیح پیر تو دیے. اگر اللہ مجھے اس کی طرح سے پیدا کرتا تو میں اللہ کا کیا کر سکتا تھا؟ انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. تو کچھ ایسی نعمتیں ہوتی کہ انسان اس پر توجہ ہی نہیں دیتا. کسی کو بینائی طاقت پر ملی, کسی کے ہاتھ پاؤں میں طاقت, ان نعمتوں پہ تو کبھی دھیان ہی نہیں جاتا. پروردگارہ ہمارے گھر میں غربت ہے, پروردگارہ ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی, خدا بھی ہمارا کوئی خیال نہیں رکھ رہا. تو باب و شکر کے دروازے پہ لکھا کہ ہر چیز کا کوئی سبب. اگر کوئی آدمی اپنی تندرستی کو جو ظاہری اعتبار سے سب سے بڑی نعمت برقرار رکھنا چاہے تو اس کے 4 سبب, اور وہی مشہور روایت, کم بولو, کم کھاؤ, کم سو, اور شہوت کو کم سے کم کرو. اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھ. چوتھا دروازہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں کے سامنے باب الرجا, جس کا نام ہے امید کا دروازہ. سب سے پہلے تو وہی جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اور اس کے نیچے لکھا کہ جو آدمی خدا اور قیامت پہ یقین رکھتا اس کی 4 نشانیاں. یہ باب الرجا کے سامنے لکھا ہوا. امید کے دروازے کے نیچے, ہم امید کے دروازے کے اوپر جس کے نیچے سے ہمیں جنت میں داخل ہونا, اور ہر ایک کو امید ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. مگر دیکھیں تو صحیح وہاں کیا لکھا کہ جو آدمی خدا اور قیامت پہ یقین رکھتا, اس کے بغیر تو جنت میں داخل ہونا ناممکن. جو آدمی خدا اور قیامت پہ یقین رکھتا اس کے لیے 4 نشانیاں, یعنی یہ 4 نشانیاں پیدا ہوں پھر امید کرو تو امید پورا ہونے کا امکان. وہ 4 نشانیاں کیا بتائی گئی؟ نمبر 1 والدین کا احترام, یہ سب سے پہلی نشانی. اس کے بغیر تو تم امید بھی نہیں کر سکتے جنت میں داخل ہونے, پہلی نشانی. نمبر 2 اپنے پڑوسی کے حق کا خیال رکھنا. جو اللہ نے پڑوسی کا حق رکھا اگر اس کو ادا نہیں کر رہے تو جنت میں داخلے کی امید بھی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 اکرام الضیف, مہمان کی عزت, مہمان کا احترام کرنا. اور نمبر 4 بولو تو نیک بات بولو ورنہ خاموش رہنا. یہ 4 چیزیں ایسی جو امید کے دروازے کے نیچے, امید کے دروازے پر یہ طے کے لکھی گئی کہ جو آدمی اللہ اور قیامت پہ یقین رکھتا ہے اس کی یہ 4 نشانیاں تو ضرور ہوں گی. والدین کا احترام کرے گا, پڑوسی کے حق کا خیال کرے گا, آنے والے مہمان کی عزت کرے گا, اور اگر بولے گا تو نیک بات بولے گا ورنہ خاموش رہے. پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے. اب جو پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو 5واں دروازہ سامنے, باب الاخلاص یعنی خلوص کا دروازہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, یہ کلمہ تو اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا. اور پھر اس کلمے کے نیچے داخلے کے راستے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا کہ جو آدمی اپنے لیے 4 باتوں کو پسند نہیں کرتا وہ 4 کام ہرگز نہ کرے. جو آدمی اپنی ذلت نہیں چاہتا, کون آدمی ایسا ہے جسے اپنی ذلت پسند؟ اگر کسی آدمی کی یہ خواہش کہ میں کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہونے پاؤں, تو اس دروازے پہ لکھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا وہ اللہ کے کسی بندے کو ذلیل نہ کرے. جو آدمی اپنے لیے گالی پسند نہیں کرتا, کون آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کو گالی دی جائے؟ جو آدمی اپنے لیے گالی پسند نہیں کرتا وہ آدمی کبھی کسی دوسرے کو گالی نہ دے. جو آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ظلم, وہ آدمی کسی اور پر بھی کبھی ظلم نہ کرے. اور جو آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ خدا اس سے انتقام لے, وہ بھی کسی سے انتقام نہ لے. یعنی 4 چیزیں ایسی کہ اگر کوئی آدمی یہ 4 چیزیں اپنے لیے چاہتا, میرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے, مجھے کوئی گالی نہ دے, مجھے کوئی ذلیل نہ کرے, اور مجھ سے کوئی انتقام نہ لے, تو اس کے لیے اسے 4 کام کرنا پڑے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہی 4 کام وہ ہیں کہ جس سے دنیا تمہیں ملے. اس کے بعد 6واں دروازہ ہمارے سامنے آیا. 6واں دروازہ جس کا نام ہے باب الخوف, خوف کا دروازہ, ڈر کا دروازہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اس کلمے کے نیچے لکھا کہ جو آدمی آخرت میں 4 باتیں حاصل کرنا چاہتا, پہلے 5ویں دروازے کے نیچے کیا تھا, 5ویں دروازے کے اوپر کیا تھا کہ جو آدمی دنیا میں 4 باتیں چاہتا, کوئی مجھے گالی نہ دے, کوئی مجھ سے بدلہ نہ لے, کوئی مجھ پر ظلم نہ کرے, اور کوئی مجھے ذلیل نہ کرے. اس کے 4 طریقے بتائے گئے. 6 دروازے پر کہ جو آدمی آخرت میں 4 باتیں چاہتا وہ 4 کام کرے. جو آدمی یہ چاہتا کہ اس کی قبر وسیع ہو جائے, قبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بہت ہی تنگ ہوگی, انسان کو بمشکل تمام اس میں قبر بدلنے کی جگہ مل سکتی. آپ دنیا میں کتنی ہی لمبی قبر بنا دیں,
کتنی ہی چوڑی قبر بنا دیں، کتنی ہی گہری قبر بنا دیں، وہ تو بیکار۔ جب آپ قبر بند کر کے آتے ہیں تو وہ قبر مرنے والے پہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی آخرت میں 4 چیزیں چاہتا تو وہ 4 کام کرے۔ نمبر 1، اگر کوئی آخرت میں یہ چاہتا کہ اس کی قبر اس کے لیے وسیع ہو جائے تو وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔ مسجد بن رہی، اللہ کا گھر بنایا جا رہا، تعمیر مسجد ہو رہی ہو، وہ اس میں حصہ لے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا کہ اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہونے پائے، قبر کا دوسرا بڑا مسئلہ، پہلے تو قبر تنگ، اس کے بعد اندھیرا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا کہ قبر میں اندھیرا نہ ہونے پائے تو وہ مسجد میں جا کے چراغ روشن کرے۔ البتہ لفظ چراغ ایک ایسا جو زمانے اور حالات کے مطابق بدلتا رہتا۔ آج اگر یہ بلب آ گئے، آج اگر یہ بجلی کا نظام آ گیا تو اس کے اندر مدد کرنا مسجد کی یہ چراغ کے برابر۔ مسجد اگر ان بلب سے اور اس قسم کی روشنی سے منور، پھر بھی ہم جا کے اس میں مٹی کا دیا روشن کریں، اس لیے کہ حدیث میں لفظ چراغ آیا ہے، تو یہ اس قسم کی بے وقوفی اور حماقت ہو۔ چراغ اس دور کا جو چراغ اور جو آج کا چراغ۔ نمبر 3، جو چاہتا کہ اس کی قبر کے اندر اس کا جسم بوسیدہ نہ ہونے پائے۔ قبر میں انسان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، پھٹتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کا جسم قبر میں بوسیدہ نہ ہونے پائے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے پائے، تو وہ مسجد کے لیے فرش کا انتظام کرے۔ جو اللہ کے گھر میں فرش کا انتظام کرے گا، اللہ اس کے جسم کو بوسیدہ ہونے سے بچائے۔ اور جسم کی بوسیدگی کا آغاز کفن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے ہوتا، تو اس سے بچانے کے لیے مسجد میں فرش کا انتظام کرو۔ یہ معراج کی رات اللہ کا رسول جنت کے چھٹے دروازے کے اوپر پڑھ رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا۔ اور چوتھی چیز، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا کہ قبر کے کیڑے اس کے جسم پہ نہ چلیں اور اس کے جسم کو نہ کھائیں، قبر کا چوتھا بڑا مسئلہ وہ کیڑے کے جو انسانی جسم کو اپنا کھاجا بناتے، قبر کے کیڑے اس کے جسم پہ نہ چلیں، تو اس کے لیے وہ مسجد میں جھاڑو دے اور مسجد کے گرد و غبار اور مسجد کے کوڑا اور کرکٹ کو باہر نکالے۔ یہ تو آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہر چیز کو ہم نے تنخواہ دار ملازم کی گردن پہ ڈال رکھا، ورنہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے زمانے میں تنخواہ دار ملازم ہونے کے باوجود ان کاموں میں حصہ لینا لوگ اپنے لیے سعادت اور ثواب سمجھتے، اس لیے کہ شب معراج پیغمبر نے جنت کے چھٹے دروازے پہ دیکھا کہ جو 4 کام چاہتا ہے تو 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جو قبر میں غسل چاہتا ہے تو وہ تعمیر مسجد میں حصہ لے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد بن رہی ہو اور اس کے لیے 1 پیسہ اس کے اندر دینے کا موقع نہ ملے۔ جو قبر کے اندر اب اندھیرے سے بچنا چاہتا وہ مسجد کو اندھیرے ہونے سے بچا لے۔ جو قبر کے اندر جسم کو بوسیدہ ہونے سے بچانا چاہتا وہ مسجد کے فرش کو بوسیدہ ہونے سے بچا لے۔ اور جو قبر کے کیڑے مکوڑوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا وہ مسجد کو کوڑا اور کرکٹ اور گرد و غبار سے بچائے۔ پیغمبر آگے بڑھے۔ 7واں دروازہ اللہ کے رسول کے سامنے باب الدعا، جس کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ 4 جملے تو اس کے اوپر، یہ 3 جملے تو اس پہ لکھے ہوئے، اس کے بغیر تو ہر چیز بیکار۔ اور ان کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا کہ اس کے دل میں نور پیدا ہو جائے، قرآن کی ایک آیت ومن اتی بقلب سلیم، قیامت میں اسی کو نجات ملے گی جو دل کا نور لے کے آئے۔ اس کے حوالے سے اس دروازے پہ لکھا کہ جو آدمی یہ چاہتا کہ اس کے دل میں نور پیدا ہو جائے، اس کے بغیر تو جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کے دل کا نور پیدا کرنے کے لیے 4 باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عیادت مریض۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کو جانا، البتہ اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا کہ نہ تو اس کو نظر انداز کرو اور نہ اتنی دیر بیٹھو کہ اس کے لیے زحمت ہو، لیکن عیادت مریض، بیمار کی مزاج پرسی کو ضرور جاؤ۔ نمبر 2، تشییع جنازہ، مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حتی الامکان شرکت کرو۔ نمبر 3، اپنے کفن کو زندگی میں خرید کے اپنے سامنے رکھ لینا۔ اور نمبر 4، جو قرضہ لو تو قرضہ ضرور واپس کرنا، قرضہ ضرور ادا کرنا۔ جو 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، اللہ اس کے دل میں نورانیت پیدا کرے گا۔ اور جنت کا 8واں اور آخری دروازہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کا 8واں دروازہ آنکھوں کے سامنے آ چکا، اور اس 8ویں دروازے سے کلمے کے نیچے ایک عجیب جملہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا کہ ان 8 دروازوں سے بڑے آرام کے ساتھ گزر جائے تو 4 چیزوں پر عمل کرے۔ نمبر 1، سخاوت، اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی اس میں دوسروں کو شریک کرے۔ نمبر 2، خوش اخلاقی، خوش اخلاق ہونا یہ خود اسلام کی نگاہ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان کا مزاج، انسان کی بات چیت کا طریقہ صحیح۔ نمبر 3، راہ خدا میں صدقہ دینا،
نمبر 3 راہ خدا میں صدقہ دینا، اور نمبر 4 اللہ کے مومن بندوں ایذا رسانی سے محفوظ رہنا، یعنی ہماری ذات سے کسی مومن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو 8واں اور آخری دروازہ جسے کھولا تو جنت میں داخل ہو گئے، اس 8ویں دروازے پہ یہ 4 آخری باتیں لکھی کہ اگر 8 دروازوں سے تیزی سے گزرنا چاہو تو سخاوت، خوش اخلاقی، صدقہ اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے سے دور رکھنا، یہ 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ پیغمبر اسلام نے جنت کے 8 دروازوں کا دورہ کیا اور ان 32 نصیحتوں کو حاصل کر کے ہم تک پہنچایا جو جنت کو ہمارے لیے آسان کرتے۔ اب دیکھ لیجیے روایت کا آخری ٹکڑا وہ کون سی چیزیں جو جنت کو دور کر کے جہنم کو ہم سے قریب کرتے ہیں، یہ بھی 30 باتیں، کیونکہ جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے پہ 3 باتیں لکھی ہوئی۔ پیغمبر اسلام جنت سے واپس آئے، جہنم کے دروازوں کے قریب سے گزر رہے، جہنم کے دروازوں کا کوئی نام نہیں ہے پہلی بات، اور اس کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا کہ جو اس میں داخل ہونے کا پاسپورٹ بنے۔ جہنم ہی تو واحد مقام ہے جس کے لیے نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان چاہے تو بہت آسانی سے اپنے آپ کو لے جا سکتا۔ تو ہر دروازے کے اوپر 3 باتیں ہیں، 3 باتیں لکھی ہوئی۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اور موضوع کی وسعت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں اور بھی جلدی جلدی میں بیان کیے دیتا ہوں۔ پہلے دروازے کے اوپر 3 باتیں لکھی ہوئی کہ جو آدمی اللہ سے امید رکھتا وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی نگاہ میں خوش قسمت کسے کہتے ہیں، آپ نے فلاں سے بڑا خوش قسمت کھارادر کے چھوٹے سے فلیٹ سے کلفٹن کے بڑے بنگلے میں منتقل ہو گیا، بھائی کون آدمی خوش قسمت؟ فلاں سے بہت خوش قسمت۔ جولیا بازار میں اس نے سڑک کے کنارے ٹھیلا لگایا تھا اور آج اس کا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اس کی ایک نہ ایک برانچ۔ مگر جہنم کا دروازہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خوش قسمت نہیں۔ خوش قسمت کون ہے؟ جس کی امید صرف اللہ سے ہوتی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے صرف وہ خوش قسمت۔ دوسری بات یہ لکھی کہ جو اللہ سے ڈرتا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے بہادر آدمی کون؟ بھلا آدمی، ارے وہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ارے اس نے تو فوج کی یا پولیس کی پرواہ نہ کی، ارے اس نے تو قانون کی پرواہ نہ کی، مگر لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ اور تیسرا جملہ جہنم کے پہلے دروازے پر کہ جو آدمی غیر اللہ سے امید رکھتا، اللہ سے امید نہیں کسی اور سے اس کی امید، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا، حکومت سے ڈرے، قانون سے ڈرے، معاشرے سے ڈرے، دوستوں سے ڈرے، اپنے دفتر کے سربراہ سے ڈرے، اپنے گاہکوں سے ڈرے، اس سے زیادہ دھوکہ کھانے والا اور ہلاک ہونے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں نے دیکھا جنت کے دوسرے دروازے، جس کے برابر جو دوسرا دروازہ ہے جہنم کا، جہنم کے دوسرے دروازے کے اوپر 3 جملے اور لکھتے ہوئے اللہ کی لعنت۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی ایسی لعنت ہے کہ جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ ویسے تو لعنت کا جملہ خود قرآن اور حدیث میں اور بہت سے لوگوں کے لیے آیا، مگر یہ 3 ایسے اسپیشل آدمی کہ ان کی لعنت جہنم کے دروازے پہ لکھی گئی۔ اللہ کی لعنت ہو بخیلوں پر، یعنی جو آدمی کنجوس ہے، جان چلی جائے لیکن ایک پیسہ نہ راہ خدا میں دینے کو تیار، نہ کسی مومن کی مدد کرنے کو تیار۔ نمبر 2 اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر، جو ظلم کرنے والا آج تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا مگر جہنم کے دروازے پہ اس کا تذکرہ۔ اور نمبر 3 اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، جھوٹ جو ہمارے یہاں سب سے معمولی گناہ، خدا کی نگاہ میں اتنا بڑا گناہ کہ باقی گناہگاروں کو چھوڑتے ہوئے جہنم کے دروازے پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا۔ نمبر 3 جہنم کے تیسرے دروازے پر 3 باتیں لکھی ہوئی۔ پہلی بات، جو قیامت کی پیاس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا وہ دنیا میں پیاسوں کو پانی پلائے، جو قیامت کی بھوک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا وہ دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلائے، جو قیامت کی بے لباسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا وہ دنیا میں بے لباس کو لباس عطا کرے۔ نمبر 4 جہنم کے دروازے پہ لکھا کہ 3 ایسے گروہ ہیں جن کو خدا ذلیل کرے گا، جن کے ذلیل کرنے کا اعلان خدا کر رہا۔ نمبر 1 جو اسلام کو ذلیل کرتا، خدا کا وعدہ ہے کہ میں اسے ذلیل کروں گا۔ ایک تو ہے کہ عام انسانوں میں سے کوئی ذلیل کر دے، وہ ذلت بہت ہی معمولی ہے، بہت ہی مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہونے والی، اور ایک یہ کہ خدا کسی کو ذلیل کرے، جو اسلام کو ذلیل کرتا، اسلام کو وہ بھی ذلیل کرتا جو داڑھی کا مذاق اڑا رہا، اس لیے کہ داڑھی اسلام کا جز ہے، وہ بھی اسلام کو ذلیل کرتا جو پردے کا مذاق اڑا رہا، اس لیے کہ پردہ اسلام کا جز ہے، وہ بھی اسلام کو ذلیل کرتا جو علماء اور مجتہدین کا مذاق اڑا رہا کیونکہ یہ بھی اسلام کا جز، وہ بھی اسلام کو ذلیل کرتا جو قرآن کا یہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، غرض یہ کہ جو بھی اسلام کو ذلیل کرتا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں گا۔
اور 3 آدمی ایسے جن کے بارے میں خدا کا وعدہ کہ ان کو میں ذلیل کروں گا. نمبر 1 جو اسلام کا مذاق اڑاتا، نمبر 2 جو اہل بیت رسالت کی توہین کرتا، ان کو ذلیل کرنے کا وعدہ خدا کا وعدہ، اور نمبر 3 جو آدمی ظالموں کی مدد کرتا، جو آدمی کسی ظالم کی مدد کرتا. اچھا ظالم کا مددگار اتنا برا، بڑا ہی بہرحال چوتھے دروازے پر تیسرا جملہ کہ جو ظالموں کی مدد کرتا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے ذلیل کروں گا. اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے کہ میرے سامنے جہنم کا 5واں دروازہ آ گیا، اور جہنم کا 5واں دروازہ یہ اس پر لکھا کہ 3 آدمی ایسے جو سب سے زیادہ میرے حقدار ہیں، جن کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے جہنم کے اوپر، جو جہنم میں فوراً داخل ہو جائیں گے. نمبر 1 نماز کو قضا کرنے والے، نمبر 2 خمس میں زکات ادا نہ کرنے والے، اور نمبر 3 ظالموں کے مددگار. یہ 3 وہ کہ جہنم پکار کے کہہ رہی کہ میرا سب سے زیادہ حق تو انہی کے اوپر، انہی کے لیے مجھے سب سے پہلے اللہ نے بنایا. جہنم کا 6واں دروازہ سامنے آ گیا، جو 5ویں دروازے میں کہا گیا 6ٹھے دروازے میں بھی اس کا الٹ. 6ٹھے دروازے پہ لکھا کہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن پر میں حرام ہوں. 3 ایسے گروہ جہنم کے اوپر لکھا کہ میں ان کے اوپر حرام، وہ میرے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے. نمبر 1 حلال رزق کے لیے گھر سے نکل کے کوشش کرنے والے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے نکل کے کوشش کرتے ہیں. نمبر 2 راہ خدا میں صدقہ دینے والے، اور نمبر 3 روزہ رکھنے والے. جتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھے گا اتنا ہی جہنم اس کے اوپر حرام ہوتی چلی جاتی. اور جہنم کے 7ویں اور آخری دروازے کے اوپر 3 عام نصیحتیں. آخری نصیحتیں، پہلی نصیحت یہ لکھی کہ اس سے پہلے کہ خدا تمہارا حساب و کتاب شروع کرے تم خود اپنا حساب و کتاب کر لو. کیوں انتظار کرتے ہو قیامت کے دن کا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا. اس سے پہلے اپنا حساب کر لو. نمبر 2 جو دوسری نصیحت جہنم کے آخری دروازے کے اوپر وہ یہ کہ کبھی بھی اس سے پہلے کہ خدا تمہیں کوئی تنبیہ کرے اپنے آپ کو تنبیہ کر لو. کیوں انتظار کر رہے ہو؟ دیکھیے ایک تو ہے خدا کا عذاب جو آخرت میں آتا، ایک یہ ہے کہ خدا کبھی کسی مومن بندے آخرت کے عذاب سے پہلے تنبیہ کر دیتا، ایک چھوٹی سی مصیبت اس پہ ڈال دیتا، چھوٹا سا عذاب اس پہ ڈال دیتا تاکہ مومن چونک جائے، کانپ جائے، دیکھنے لگے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا. تو اس سے پہلے کہ تمہارے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا عذاب آئے، اس سے پہلے کہ خدا تمہیں کوئی تنبیہ کرے خود اپنے آپ کو تنبیہ کر لو. روزانہ دیکھتے رہو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میرے گھر پہ عذاب خدا آنے والا. اور تیسری اور آخری نصیحت کہ اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے اپنے لیے دعا کر لو، اس لیے کہ جنت کے دروازے کی 32 نصیحتیں، جہنم کے دروازے کی 20 نصیحتیں، یہ 52 نصیحتیں اپنی جگہ، مگر یہ تو ہمارا ایمان اور اعتقاد کہ بہرحال تمام تر نیکیوں کے باوجود اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے باوجود جب تک کہ خدا کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو ہم کامل نجات حاصل نہیں کر سکتے. تو آخری نصیحت یہ کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے دعا کر لو. اس غرور میں نہ بیٹھنا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، اب مجھے کیا فکر کرنا ہے. نہیں، تمام تر نیکیوں کے باوجود دعا ضرور کرتے رہنا اپنے حق میں، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے اور دعا کا دروازہ بند ہو جائے. پیغمبر اسلام نے ان 53 نصیحتوں کو جو 32 جنت کے دروازے پر ہیں، جو آخری 21 جہنم کے دروازے پر ہیں، غور سے پڑھا اور واپس معراج کے سفر سے آنے کے بعد ہم تک اور آپ تک ان تمام نصیحتوں کو پہنچایا. اب روایت آگے بڑھتی، معراج کے سفر کی روایت مکمل ہوتی کہ پیغمبر اسلام جو واپس آ رہے تھے مکے کی طرف اور ایک مرتبہ لوٹ گئے جنت و جہنم کے دروازے کی نصیحتوں کو دیکھنے کے لیے. جب مکمل ہو گیا یہ سفر پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور واپس آتے آتے پیغمبر اسلام جس راستے سے گزر رہے تھے واپس آتے آتے پیغمبر اسلام نے 2 کام اور انجام دیے ہیں.
یہ سارے گزشتہ بیان ہو گئے، مگر آج کیونکہ معراج کی روایت کو مکمل کرنا ہے تو پھر سن لیجیے۔ واپس آتے آتے پیغمبر اسلام نے 2 کام اور انجام دیے۔ یہ 2 کام کب انجام دیے؟ جب پہلے آسمان سے اتر کے مکے کے قریب سے پہنچ رہے تھے، اور وہ 2 کام کیا تھے یہ اگلے دن پتا چلا جب رات ختم ہوئی معراج کی، 27 رجب کا دن آیا اور پیغمبر نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ جی نہیں، خواب نہیں، پیغمبر اسلام نے رات کی بات سنانا شروع کی تو سارے مکے میں تہلکہ برپا ہو گیا۔ جو مسلمان تھے وہ تو آمنا اور صدقنا کی منزل پہ تھے، جو آپ نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں، مگر کفار کو مذاق اڑانے کا ایک نیا موقع ہاتھ میں آ گیا، ایک نیا مشغلہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا۔ جہاں 2 کافر بیٹھے تذکرہ ہونے لگا۔ دیکھا تم نے اس جس کو ہم معاذ اللہ مجنون اور پاگل کہا کرتے، آج اس کے دماغ کی خرابی اس کیفیت پہ پہنچ گئی کہ سالوں کا سفر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں طے کر کے آ گیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات خانہ کعبہ کے سامنے جو عربوں کی میٹنگ ہوتی تھی وہاں تک پہنچ گئی۔ پیغمبر اسلام کا مذاق پوری شدت کے ساتھ اڑایا جا رہا کہ اتنے میں پیغمبر اسلام وہاں خود پہنچتے اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا، تم میری بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو 2 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب میں واپس آ رہا تو اے ابو سفیان، تو جب میرا مذاق اڑانے والوں میں شامل، جب میں واپس آ رہا تو جو تیرا تجارتی قافلہ شام سے مکے آ رہا اس کا ایک اونٹ کھو گیا۔ اونٹ عرب میں بڑی قیمتی چیز سمجھا جاتا، بے انتہا اس کی قیمت ہوتی، جیسے آج مرسیڈیز گاڑی کسی کے غائب ہو جائے، ایک اونٹ تیرا کھو گیا۔ تیرے غلام، تیرے کارندے، تیرے وکیل اور ایجنٹ جو اس قافلے میں تیرے سامان تجارت کو دیکھ رہے بہت پریشان تھے، چاروں طرف گھوم رہے۔ میں نے اس وقت ان کو بتایا کہ یہ اونٹ کہاں ہے اور وہ لے کے آئے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب پیغمبر آسمانوں سے اتر کے مکے کے قریب پہنچ چکے۔ اور سنو، تمہارے شہر میں عنقریب عقبہ کا ایک قبیلہ داخل ہونے والا، کل رات کو جب میں بالکل مکے کے قریب پہنچا مجھے پیاس لگی، ان کے برتنوں میں پانی تھا، ایک برتن سے میں نے پانی پیا اور پھر اس برتن کو میں نے زمین پہ انڈیل دیا، برتن کو خالی کر دیا۔ ان 2 چیزوں کی تصدیق تمہیں ہو جائے۔ مکے والوں نے فوراً اپنے جاسوس بھجوا جا کے دیکھو یہ 2 قافلے کہاں آ رہے ہیں۔ اور اتنی دیر میں ابو جہل نے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم جو زمینوں اور آسمانوں اور 7ویں آسمان اور عرش اور کرسی کی بات کرتے ہو وہاں تو ہم کبھی گئے نہیں، ہاں تم نے جو پورا اپنا واقعہ سنایا اس میں ایک جگہ ہماری دیکھی ہوئی، اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے، اور وہ ہے بیت المقدس، کیونکہ بیت المقدس شام میں تھا۔ اور مکے کے کتنے ہی آدمی ایسے جو سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ شام جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام تو صرف ایک بار گئے تھے زندگی میں، یا ایک روایت میں ہے کہ 2 بار، اس سے زیادہ تو نہیں گئے۔ لیکن آج ابو جہل نے کہا کہ اگر تمہارا یہ پورا سفر نامہ صحیح ہے، آسمانوں کے بارے میں ہم کیا پوچھیں، ہمیں خود کچھ نہیں پتا، عرش اور کرسی کے بارے میں ہم کیا سوال کریں، ہم خود کبھی نہیں گئے، ہاں بیت المقدس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں۔ ہاں اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کون ایسا ہے جسے بیت المقدس کا نقشہ اچھی طرح سے یاد؟ کھڑے ہو گئے 4-5 آدمی، یہ آدمی 30 دفعہ گیا ہے، وہ آدمی 40 دفعہ گیا ہے، وہ آدمی 50 دفعہ گیا، ان کو سامنے لایا گیا اور کہا کہ اب تم سوال کرو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، کیونکہ یہ تو سارے مکے کو معلوم ہے کہ رسول خدا تو انہی کے درمیان رہتے صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی آج سے 20-30 سال پہلے گئے ہیں بیت المقدس۔ اس عرصے میں وہاں کی مسجد میں بھی کئی تبدیلیاں آ گئی، 30 سال میں کچھ مینار توڑ دیے گئے، کچھ مینار بڑھا دیے گئے، کچھ گنبد توڑ دیے گئے، کچھ دیواریں بڑھا دی گئی۔ اب وہ لوگ جو 40 اور 50 مرتبہ جا چکے وہ آگے آئے اور ایک ایک سوال کیا، مینار کتنے، ممبر کتنے، دروازے کتنے، برج کتنے، اور پیغمبر اسلام روایت یہ کہ بیت المقدس بالکل پیغمبر کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ پیغمبر اسلام ایک ایک سوال کو سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کو دیکھتے ہیں اور جواب دیتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل آخر میں پھر وہی جملہ کہا جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے وقت کہا تھا کہ تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو کہ یہاں بیٹھ کر وہاں کی خبر ہم تک پہنچا دیتے ہو، مگر ہم نہیں مان سکتے کہ تم آسمانوں پر گئے۔ اور کتنی دیر وہ جاسوس دوڑ کے آئے اور کہا واقعہ وہ 2 قافلے آ رہے، ایک ہمارا تجارتی قافلہ جو شام گیا اور ایک قبیلہ عقبہ کا قافلہ مکے کی زیارت کے لیے آ رہا۔ جیسے ہی وہ قافلے داخل ان دونوں کو بلایا گیا، پیغمبر اسلام نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ جس قبیلے کے قافلے کا میں نے پانی پیا اس میں سب سے آگے ایک اونٹ ہوگا، سرخ بالوں والا اونٹ، جس کی پشت پر 2 گھوڑے ہوں گے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا۔ تو جیسے ہی یہ قبیلہ یہ قافلہ داخل ہوا مکے، پہلی نشانی سب کے سامنے۔ پھر ایک مرتبہ ان کو حرم لایا جاتا، وہ تو آ بھی رہے تھے حرم،
اور ان سے سوال کیا گیا کہ کل رات کو کوئی عجیب واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں پانی کی بڑی اہمیت؟ سب نے کہا ہاں۔ کل معلوم نہیں کیا ہوا، ہمارے جو گھڑے رکھے تھے ان میں سے ایک ایسا لگا کہ رات کے وقت خود بخود کسی نے اس کو الٹ دیا اور سارا پانی بہ گیا۔ اتنی دیر میں وہ تجارتی قافلہ بھی آ گیا۔ ابو سفیان سب سے آگے دوڑ کے جاتا اور اپنے نمائندوں سے، کارندوں سے، غلاموں سے پوچھتا کہ خیریت تو ہے؟ وہ اس واقعے کو چھپانا چاہتے تھے۔ کہا کہ ہاں بالکل خیریت۔ کہا کہ میرے سارے جانور صحیح سلامت تو ہے؟ جب کئی سوال کیے تو اب مجبور ہو کے بتانا پڑا کہ کل رات کو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا، آپ کا ایک قیمتی اونٹ کھو گیا۔ صبح کے قریب کسی آدمی نے آ کے ہمیں بتایا کہ وہ اونٹ کہاں پہ بندھا ہوا۔ مگر یہ ساری باتیں سننے کے بعد کفار مکہ حیران تو ہے، پریشان تو ہے، ان تمام باتوں کا کوئی ریزن، کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی یہ پانی کا واقعہ کیسے پیش آ سکتا؟ یا تو رسول کی بات مانو یا اس واقعے کو جھٹلاؤ، مگر سارا قافلہ کہہ رہا ہے کہ پانی کا واقعہ پیش آئے، اونٹ کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ ضرور رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ بیت المقدس کا معاملہ تو ہم نے خود سامنے رکھا تھا، ہم نے کہا تھا بیت المقدس کی تفصیل بتاؤ تو ہم تمہاری رسالت پر ایمان لے آئیں گے، یا کم سے کم کل رات کے واقعے پہ ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر نے پوری تفصیل بتا دی لیکن پھر بھی حیران و پریشان۔ کفار مکہ کا طریقہ تو آپ نے سن لیا کہ حیران ہے، پریشان ہے، ایک ایک بات صحیح ثابت ہوتی جا رہی، مگر نہیں ماننا ہے تو وہی ایک رٹ کہ میں نہ مانوں وہ رٹ لگی ہوئی، اور ہر بات کا یہی جواب کہ یہ چیز تو ہمیں جادو لگتی، یہ چیز تو ہمیں عجیب و غریب لگتی۔ اب کفار مکہ پہ تو جتنی حیرت ہو تو ہو، لیکن بعض اوقات ہمیں ان مسلمانوں کے اوپر حیرت ہو جاتی جن کے ساتھ میں ساری تاریخ اسلام، جنہیں پتا کہ جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اس دن سے لے کر پیغمبر کی مکی زندگی کے تقریباً آخری حصے تک وہ کون سی شخصیت تھی جو آگے بڑھ کے پیغمبر کے لیے سینہ سفر رہی، جس نے ہر مقام پر پیغمبر کی حفاظت کی، جس نے ہر مقام پر پیغمبر کی مدد کی، جس نے اپنی اولاد تک کو پیغمبر پر اس طرح قربان کرنا چاہا کہ شیخ ابی طالب میں ہر رات کو بستر بدلا جاتا ہے، جہاں بیٹا سو رہا ہے وہاں رسول کو لا کے سلایا جاتا ہے، جہاں رسول سوئے تھے وہاں اپنے بیٹے کو منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہ پیغمبر کی 8 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر تک، یعنی مسلسل 43 سال پیغمبر اسلام کا ایسا کچھ بنا رہا کہ تمام علماء اسلام، یہاں کسی متعصب سے متعصب مورخ نے اختلاف نہیں کیا، تمام علماء اسلام لکھتے ہیں کہ ہاں اب ابو طالب کے ایثار اور پیغمبر اسلام کی مدد میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، سوائے ایک گروہ کے جس نے ابو طالب کا سارا کریڈٹ جناب زبیر کو دینا چاہا کہ جن کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش، لیکن یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلتا کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، پیغمبر اسلام کا نکاح پڑھایا وہ بھی صحیح، خطبہ نکاح کے اندر اپنے ایمان کا واضح اعلان کیا وہ بھی صحیح، پیغمبر اسلام کی ہر مصیبت اور پریشانی میں نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے کچھ بنا بنے بلکہ بار بار پیغمبر کو وسیلہ بنایا، بارش نہیں ہوتی ہے تو ابو طالب ہی تو ہے جو پیغمبر اسلام کو وسیلہ لے کے بارگاہ الہی میں جاتے، اور ہر موقع پہ ابو طالب نے پیغمبر کی شان میں قصیدہ کہا۔ یعنی اگر آپ کبھی توجہ کے ساتھ دیکھیں تو جتنے بھی مسلمان پیغمبر کی زندگی تک مسلمان ہوئے ان سب نے شان رسول میں جتنی باتیں کہی ان کو ایک طرف رکھے، تب بھی ابو طالب کے قصیدے ان سب سے زیادہ خالی تعداد کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہر قصیدے میں تقریباً صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے، یہ ویسا ہی نبی ہے کہ جیسے ابراہیم اور موسیٰ، مگر اس کے باوجود وہی ایک رٹ کہ ہم ابو طالب کے ایمان کو نہیں مان سکتے ہیں، ہم ابو طالب کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اندازہ کریں اس تعصب کی انتہا کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا کہ ایک عالم سعودی عرب کے ایک عالم سے عبداللہ خنیزی جناب ابو طالب کے ایمان پر ایک کتاب لکھی، ابو طالب مومن قریش۔ جناب ابو طالب کے معاذ اللہ نام نہاد کفر کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو خود مولائے کائنات کے بارے میں اختیار کیا گیا کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں بنا کر توڑ مڑوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ابو طالب کی مذمت میں نازل ہوئی معاذ اللہ۔ یہ جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں ان سب کا تفصیلی حال آپ کو اس ابو طالب مومن قریش نامی کتاب میں ملے گا۔ یعنی علماء اہل سنت نے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں باقاعدہ کتابیں بھی لکھی، خود مفتی اعظم مکہ نے اصل المطالب فی ایمان ابی طالب کے موضوع پر 400 صفحے کی کتاب لکھی تھی آج سے 200 سال پہلے،
مگر وہی بات کہ چند متعصب مورخین کی فکر اکثریت پہ حاوی آ گئی، جھوٹی حدیثیں بنائی گئی، ان سب کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب میں فقط ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا گیا۔ عبداللہ قنیزی نے، سعودی حکومت نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی مشروط کہ اپنی کتاب کو واپس لے لو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 80 کروڑ کی سزا اور عمر قید ان کے لیے سنائی گئی۔ وہ بات کہ ہمارے مراجع اعظام خصوصاً آیت اللہ محسن الحکیم کی کوششیں کہ یہ رہا ہو کر نجف اور قم پہنچے، مگر اندازہ کیا جا سکتا کہ دنیا میں کیسے کیسے موضوعات پہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن اگر کسی اسلامی مملکت کسی مصنف کو گرفتار کیا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی، خدا کا مذاق اڑایا گیا انہی اسلامی مملکتوں میں، مگر گرفتاری کتاب لکھنے پر اگر ہوتی ہے تو فقط اس آدمی کی جس نے ابو طالب کے ایمان کے موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھ ڈالی تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ ان تمام حدیثوں، ایک تو ہوتا ہے جذباتی تقریر کرنا، جذباتی تقریر سے مجمع تو خوش ہو جاتا، لیکن بہرحال علمی حلقوں میں تو وہ بات نہیں مانی جاتی۔ تمام حدیثوں کو اہل سنت کے معیار سے ثابت کیا تھا کہ ہر حدیث میں کیا خرابی۔ یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آخر میں وہی جملہ کہ میں نہ مانوں۔ اس موقع پر مجھے ایک عالم اہل سنت کا ایک جملہ یاد آ رہا، جملہ اگرچہ یہ حقیقت کو بیان نہیں کر رہا مگر ایک اعتبار سے بات کتنی بڑی حقیقت۔ بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے تقوی کی عدالت کی گواہی نہیں دے رہا ہوں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کی مجلس ہوتی، یہ کتابوں میں موجود۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ ابو طالب مومن تھے یا کافر، تو انہوں نے جو جواب دیا بہت ہی مختصر جواب، جو ان کا طریقہ، ان کا جواب صرف ایک جملہ، مگر خود یہ جملہ بتا رہا کہ ابو طالب کا اسلام پر کتنا بڑا احسان، کہا کہ اس مسئلے پر ایک جملہ آگے نہ کہنا، اس لیے کہ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام کو اذیت و تکلیف پہنچتی، اور حقیقت بھی یہی۔ آپ خود سوچیں کہ ابو طالب جیسا پیغمبر اسلام کا محافظ اور خوش پناہ جب کبھی کسی بھی انداز سے یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ابو طالب کافر، تو پیغمبر اسلام سے زیادہ اور کس کے دل کو تکلیف پہنچے گی؟ یہ کسی گروہ کا یا کسی فرقے کا یا کسی مکتب فکر کا مسئلہ نہیں، یہ خود ذات رسالت کا مسئلہ۔ کیا اللہ کا رسول معاذ اللہ احسان فراموش ہو جائے کہ جس نے سب سے زیادہ ظاہری اعتبار سے پیغمبر پر احسان کیے وہ یہی خاندان ہے ابو طالب، وہ یہی ابو طالب کی شخصیت ہے۔ پیغمبر کا دل کتنی تکلیف محسوس کرتا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایمان ابو طالب کی مذمت، ایمان ابو طالب کی مخالفت میں دنیا وہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول کے والد اور والدہ کو جہنم کی آگ میں جلایا، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ کیا، یہ سارا مسئلہ ایک بڑی اکثریت تو نادانی میں ہے، ان کو غلط بات بتائی جا رہی ہے، وہ سنتے جا رہے ہیں، مگر یہ سارا مسئلہ شروع وہاں سے ہوا کہ قریش مکہ کے دل میں اور مسلمانوں میں منافقین کے دل میں اگر سب سے زیادہ دشمنی تھی کسی کے بارے میں تو وہ ابو طالب اور آل ابو طالب تھی۔ اسی لیے یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا تو ہم کبھی کا خاتمہ کر دیتے اگر یہ علی ہمارے راستے کی رکاوٹ بن کے نہ آتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عاشور کے میدان میں جب حسین ابن علی نے سوال کیا عمر ساس سے کہ اتنا بتا کہ میں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا، تیرا کیا بگاڑا جو تو اتنا بڑا لشکر لے کے میرے مقابلے میں آیا، تو اس کا جواب کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ بغضن میں ابھی آج کل جو دلیلیں بنا بنا کے پیش کی جائیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید حاکم میں برحق تھا یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، مگر عمر سعد کہہ رہا کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم تمہارے خلاف میدان کے اندر آئے، اور علی بہرحال امام وقت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علی کو ابو طالب نے تربیت دی تھی کہ تم رسول کی مدد کرنا، یہ معاذ اللہ ابو طالب کی تعریف نہیں ہے، یہ علی کی توحید ہے، علی امام معصوم ہے، مگر وہ بچپنے کا سارا ماحول، وہ سارا معاشرہ اور علی کے سامنے ہے، علی کے گھرانے کے سامنے ہے۔ ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ علی تو امام وقت ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیل ہو یا جعفر طیار ہو یا ام ہانی ہو، پورا خاندان ہے ابو طالب جب وقت اسلام پہ پڑتا ہے تو یہی خاندان آگے بڑھ کے اپنا خون دیتا ہے۔ ایک عجیب جملہ، اگر یہ جملہ اگر صحیح طریقے سے نہ سنا جائے تو توہین رسالت میں داخل ہو سکتا، لیکن بہرحال اپنی جگہ تاریخ کی حقیقت
ضرورت ہے کہ اسلام پھیلا، اللہ کا نام بلند ہوا، پیغمبر اسلام کی رسالت کا لوگوں نے کلمہ پڑھا، شریعت دنیا میں نافذ ہوئی، مگر کس طریقے سے؟ ابو طالب کی اولاد کا خون بہا، ابو طالب کی بیٹیوں کا پردہ چھینا گیا، ابو طالب کی آل کو یہ مسائل برداشت کرنا پڑے، تب اسلام ہمارے سامنے آیا۔ وہ تاریخ آ گئی جسے پیغمبر نے ایک پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ میرا چچا اس دنیا سے رخصت ہوا، مکے کی زندگی میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے جناب ابو طالب کا غسل ہوا، کفن ہوا، اور اس کے بعد خود پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو جنت المعلا کے قبرستان میں دفن کرتے، خالی دفن نہیں کرتے ہیں، روتے ہوئے دفن کرتے ہیں، ماتم کرتے ہوئے دفن کرتے ہیں۔ اور اتنا یاد ہے اپنا چچا کہ جب پیغمبر کا آخری وقت آیا تھا تو روایتوں کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کے ماتھے پر پسینہ آ چکا ہے، کئی وقت سے پیغمبر غشی کی عالم میں ہیں، فاطمہ کی آغوش میں، فاطمہ کی گود میں باپ کا سر ہے، فاطمہ بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے، میرا بابا غشی کی عالم میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا بابا آنکھیں کھولے، مختلف طریقے سے باپ کو پکارا، مگر باپ تو غشی کی عالم میں ہے۔ فاطمہ زہرا کو بھی پتا تھا کہ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کی کشش اس وقت میں بھی پیغمبر کو غشی کی عالم سے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے قصیدہ لامیہ کو پڑھنا شروع کیا، ادھر ابو طالب کا شعر شہزادی فاطمہ کی زبان پہ آیا، بے اختیار پیغمبر نے آنکھیں کھولی، چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا بیٹی فاطمہ تجھے پتا ہے یہ میرے چچا ابو طالب کا قصیدہ تھا، یہ میرے چچا ابو طالب کا شعر ہے۔ اور اسی جملے کے بعد پیغمبر نے وہ جملہ کہا بیٹی تم سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی، اور پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخری وقت تک ابو طالب کے احسان کو اس طرح مانا جا رہا ہے، اور ابو طالب کا اس سے بڑھ کے کیا احسان ہوگا کہ ابو طالب نے اپنی نسل میں اپنی آل میں وہ شہید کیے اسلام کو کہ جب کبھی اسلام سے وقت پڑا تو جان انہوں نے قربان کی ہے۔ وہی فاطمہ زہرا جو معصومہ ہے، وہی حسین کے جو معصوم ہیں، وہی زینب ام کلثوم جو ابو طالب کی بیٹیاں ہیں۔ میدان کربلا سے لے کے بازار شام تک ہر جگہ آپ ابو طالب کا تذکرہ دیکھیں گے، ابو طالب کا تذکرہ سنیں گے، بس اتنے فرق کے ساتھ کہ ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو پیغمبر 1 سال ماتم کرتے ہیں، ابو طالب کے بیٹے حسین کا انتقال ہوا تو قیامت تک پیغمبر ماتم کرتے رہیں گے، اس لیے کہ عاشور کے دن ام سلمہ نے اسی حالت میں تو رسول کو دیکھا، آنسو جاری ہیں، گریبان چاک ہے، بال کھلا ہوا ہے، اے ابو طالب تیرا کتنا بڑا احسان ہے پیغمبر اسلام پر اور اللہ کے دین پر کہ ساری زندگی اللہ کے رسول نے یہ تیرا ماتم کیا، یہ تیری آل کا ماتم کیا۔ پروردگارا جناب ابو طالب کا واسطہ جس انداز سے ابو طالب نے اسلام کے لیے اپنے اور اپنے گھرانے کی قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی اسلام کی خاطر سنت ابی طالب پر عمل کرتے ہوئے ہر عزیز سے عزیز شے کو قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگارا میدان قیامت میں ہمیں بھی ابو طالب اور آل ابو طالب کے ساتھ مشہور فرما۔ پروردگارا اس ذکر رسول کا واسطہ ہمیں ذکر رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا اسلام کے ان دشمنوں کا واسطہ ابو طالب اور آل ابی طالب کے دشمنوں کا، ان دشمنوں سے انتقام لینے کا واسطہ، ان سے بدلہ لینے کے لیے ابو طالب ہی کی اولاد نے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔